اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے بڑا کرم، شکر خدا کا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی رضا سے وہ توفیق ملی ہم کو کہ ہم آج الحمدللہ سورہ بقرہ کی طرف آ گئے ہیں۔ اب ہم یہاں سے جو ہم نے 1 سے 15 تک آیات پڑھی تھیں، تو اس سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتلون الکتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھیں گے اور آپس میں اس کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، وغشیتہم الرحمہ، تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں کی محفل میں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت آپ یہ دیکھیے اس حدیث کی کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم ہے خدا کا کہ آج میں آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ میرے کو جو سن رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک محفل ہی ہے۔ مانا کہ ہم لوگ دور ہیں، لیکن یہ ہماری ایک محفل ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی کتاب اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، آپس میں اس کو سیکھیں گے، تو اس جگہ پر کیا ہوگا؟ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان پر سب کے دلوں پہ، ہمارے اور آپ کے دلوں پہ الحمدللہ سکون طاری کر دے گا، اور ہمیں فرشتے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے گھیرے میں لے لے ہوں گے، اپنے پروں کے سائے میں ہم پہ گھیرے لے لے ہوں گے، اور یہ فرشتے زمین سے لے کے آسمان تک ہمیں گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ ہم جہاں بیٹھ کے اللہ کی باتیں سمجھ رہے ہیں، بات اپنی مجالس کرے ہوئے ہیں، ان مجالس پہ اللہ تعالیٰ کی الگ رحمت ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کا اور ایفیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پہ سکون نازل کر دیا۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو میں بالکل اس طرح سے خود سوچیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ کیا اس وقت آپ کے دل پہ اللہ نے سکون دیا ہوا ہے؟ نوٹ کیجئے، آپ اپنے دل کو دیکھیں، آپ ذہنی طور پہ اپنے دل و دماغ کو نوٹ کریں، محسوس کریں اس بات کو کہ ایک قدرتی طور پہ ہمارے دلوں پہ ایک سکون نازل ہوا ہوا ہے۔ ہاں، ایسا ہے الحمدللہ، ہمارے دلوں پہ خدا نے بہت بڑا سکون نازل فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، جو کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے پروں میں انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ہم پہ ہے۔ اور اس کا کیا ہے ایک اور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہاں؟ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ نے وہاں پہ بھی اوپر ایک محفل ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین پہ یہ بندے جہاں کیسا میرا نام لے رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، کیسے اپنے مجالس کر رہے ہیں، کیسے دیکھو، اور ہم پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ نعمت نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے مقرب بندوں میں، فرشتوں میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے، ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے، فرشتے ہماری رحمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں ہم سے۔ تو یہ سب سے بڑی الحمدللہ ہماری رحمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا ہے خدا سے کہ ہمیں میرے مالک یہ ہم کو ہماری رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھنا، ہم اسی طرح محفلیں سجاتے رہیں، اور اسی طرح محفلیں سجا کے اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب بندوں میں شامل ہوتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہم بخشش کا سامان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت نازل و سکون نازل فرمائے۔ پچھلی ہماری آیت میں ہم اس طرف آتے ہیں، سورہ بقرہ کی ہماری پچھلی آیتیں جو تھیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کر لیتی ہیں ہم لوگ کہ تاکہ ہمارا ایک ریویژن ہو جائے۔
ویسے تو اگر کبھی آپ دیکھا کریں کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا کنٹینیو کرنے میں کچھ مسئلہ ہے تو جب ہم میرا نیا لیکچر آئے تو اس سے پہلے آپ پچھلے کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں، اس کو ریوائز کر کے آپ جب اس طرف آئیں گے تو ہمارا ایک کنیکشن ہو جائے گا کہ ہاں اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور آئندہ آنے والی صورتوں میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں ہمیں اسٹارٹ لیا تھا، تو اس میں جو شروع کی 5 آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں پہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بتایا کہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، اب متقین کا راستہ ہمیں بتایا، پھر ان کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے غیب پہ ایمان لاتے ہیں، رسول رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے دیے ہوئے اللہ کا تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 6 سے ہمیں اس میں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے لگے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بات اپنی کی کہ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ مکے میں جب مکے میں نازل ہوا تھا قرآن پاک، یہ اپنے سورہ بقرہ ہماری نازل ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اس چیز کی بات میں کی تھی کہ شرک نہ کریں، نبی کو مانیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب باتیں ہوئی تھی اس میں۔ اس کے بعد جب مدینہ تشریف لے آئے، ایک آزاد ریاست ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، آپ کو ریاست آزاد ملی، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ نے جب مطلب یہ ریاست بنی تو اس کو چلانے کے لیے کچھ احکامات کی ضرورت تھی، کچھ رولز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشن چاہیے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی ان کو رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ایسی فرمائی کہ اس کے احکامات سے اب ہمیں بھر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے سے کہ کفار کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ مدینے کے جو کفار تھے وہ جب اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم میں پھیلانے کی کوشش کری تو اس میں وہ لوگ بہت اس میں مکاریاں، ان کی اناد دشمنیاں کرتے چلے گئے اور کسی طرح سے وہ کوشش کرتے تھے اسلام کو پھیلانے کے مخالف بن جائیں، ان کو نہ پھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور بالکل وہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام نہ پھیلے۔ تو اسی چیز کے بارے میں یہاں آگے کے آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ منافق تھے سارے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے مل کے رہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور کافروں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ رکھتے تھے کہ ان کا اس میں نفع ہو جائے۔ تو یہاں پہ یہی چیز اس میں اب ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک ہم نے پڑھ لی تھی، 15 تک پڑھ لی تھی، اب ہم یہ 16ویں آیت میں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہمیں بتایا گیا تھا اس بات کا کہ یہ لوگ جو تجارت کر رہے تھے، کافر جو تجارت ان کی یہ تجارت ہی تھی کہنا چاہیے، کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم گمراہی کو خرید لیں اور ان کی نیکیوں پہ پردے ڈال دیں، اور اس طرح سے وہ یہ چاہ رہے تھے۔ تو میں آپ کے آگے یہ ایک اس کی تلاوت کرتی ہوں، آیت نمبر 16 کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ ہیں وہ، الذین جنہوں نے، اشتروا مول لی، ضلالۃ گمراہی، بالہدی با سے، ہدی ہدایت، ہدایت سے یا ہدایت کے بدلے، فما فا پس، ما نا کے سینس میں آیا ہے، فما پس نا، ربحت فائدہ پایا، تجارتہم سوداگری ان کی نے، میننگ بنیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، واو اور ما نہیں، کانو ہوئے وہ، یہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے یہ وہ بہت سارے لوگ ہیں، مہتدین ہدایت پانے والے، ہدا یادی سے نکلا ہے لفظ، مہتدین ہدایت پانے والے، میننگ ہے اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ اب آیت نمبر 16 آپ نے سنی، آیت نمبر 16 جس میں نے آپ کو اس کی ترجمہ اور تفسیر میننگ بتائے۔ اب اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس صورت میں منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کس طرح خریدی، یعنی کہ وہ ایک سودے بازی کر رہے ہیں، وہ ایک تجارت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو
فطرت ایمانی پہ پیدا کیا گیا ہے، ان کو عقل بھی دی گئی ہے، ہوش بھی دیا گیا ہے، انبیاء اکرام مبعوث بھی فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ہدایت کو اختیار نہ کرے اور گمراہی کو اختیار کرے تو یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم خدا نخواستہ یہ کفار جو تھے وہ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں کس چیز کے بدلے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام احکامات دے دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، عقل دی، شعور دی، نبی اتارے، انبیاء اکرام، کتابیں نازل ہوئیں، اس میں کھلی کھلی لکھے تھے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ ہم نے اپنے پھر بھی اگر گمراہی اختیار کریں گے تو وہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو عقل اور شعور ہے اس کو ہم پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تو کفار یہی کام کر رہے تھے۔ کفاروں کی مثال یہاں دی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل و بصیرت کی پونجی، یعنی کہ اپنی عقل اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی تمام نیکیاں جو ان کے سامنے ہو رہی تھیں اس کو کر دیکھ کے وہ ہدایت پہ چل سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کو ضائع کر دیا، گمراہی اختیار کری، یعنی اپنی نیکیوں کو انہوں نے گمراہی حاصل کرنے میں لگا دیا، بیچ دی اپنی نیکیاں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ تجارت نفع مند ہے، یہ نفع ہو رہا ہے، ان کو منافع ہو رہا ہے۔ سراسر گمراہی میں پڑے تھے وہ لوگ، ان کو یہ تجارت نفع مند نہیں ثابت ہوگی، انہوں نے سراسر نقصان خسارے کا سودا کیا حقیر دنیا کے لیے۔ یہ اس حقیر دنیا کے لیے انہوں نے گمراہی مول لی، ہدایت سے منہ موڑا، آخرت کی بربادی کو خریدا ہے۔ عقل و فراست ان کو دی گئی تھی کفار کو، ان کو بہت عقل و فہم والے بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے سب کو برباد کر دیا۔ بتائیے ایسی تجارت میں کہاں سے نفع ملے گا؟ نقصان کو نفع سمجھنا ہی بہت بڑی حماقت ہے اور خود فریبی ہے، تکبر ہے۔ انہوں نے اہل ایمان کو دھوکہ دیا، ان کو بیوقوف بتایا، اور بیوقوف تو بنایا ہی بنایا، خود بھی دھوکے میں پڑے اور برباد ہوئے۔ اب آگے آیت نمبر 17 اور 18 میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں میننگ بتاتی ہوں آپ کو۔ مثلهم مثال ان کی، کمثل الذی کمثلی جیسی مثال اس شخص کی ہے، الذی جو توقدہ جلا دے، نارن آگ، فلما فا پس لما جب، اضاءت روشن کیا، یہ لفظ نکلا ہے ضو اور ضیاء سے، روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اضاءت روشن کیا، ما جو، اور کبھی یہ کچھ کے سینس میں بھی آتا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں، ماں کے میننگ نہ میں بھی آتے ہیں، نہیں میں بھی آتا ہے، اور ماں کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، کیا کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ ماں جو کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حولہ گرد اس کے تھا، حول ارد گرد، لہو اس کے، اس میں ہو کی گردان اس کے لیے، ذہبہ لے گیا، ذہبہ یہاں پہ لے گیا ہے، لیکن یہاں میننگ آ رہی ہے ختم کر دی۔ کیا ختم کر دی؟ اللہ نے بنورہم روشنی ان کی، اللہ نے بنوری روشنی ان کی، وتا واو اور ترکہم ترک کرنا، چھوڑ دیا ان کو، ہم ان کو، فی بیچ، ظلمات ظلمت ہم کو پتہ ہے اس کے اردو کے میننگ میں بھی آتے ہیں اندھیروں کے، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھتے، اس کی ترجمہ بنے گا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون وہ بہرے، سمم بہرے گونگے، عمیون اندھے، فہم پس وہ، لا یرجعون
نہیں وہ رجوع کرتے، نہیں پھر آتے. اس کا ترجمہ بنے گا یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے، یعنی کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. اب میں اس کی تشریح کی طرف آتی ہوں. آیت نمبر 17 اور 18 کی ہم نے تلاوت کی اور اس کو ترجمہ ہم نے سنا. منافقوں کے بارے میں یہاں پہ اس میں دو اہم مثالیں دی جا رہی ہیں کہ یہ جو منافق تھے جنہوں نے اہل اسلام کے سامنے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ نہیں تھا، ظاہری ایمان قبول کر کے جو وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو ان کو پہنچ گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، مثلا جان و مال انہوں نے محفوظ کر لیا اور یہ بھی سوچ لیا کہ مسلمان اس پہ اب اعتراض نہیں کریں گے، ہم لوگ سیف ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ایسے شخص سے تشبیہ دی ہے، ان کو مثال ایسی دی ہے، یہاں مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مثال دی ہے کہ جیسے ایک اندھیری رات میں آگ جلائی جائے اور اس روشنی سے راستہ دیکھنے کا فائدہ حاصل کرے. یعنی کہ لوگوں کے سامنے ایسی اندھیری رات میں ایک آگ جلائی گئی اور ان کو سامنے ان کو روشنی اس سے ملی، جتنی دیر تک وہ آگ جل رہی ہے ان کو روشنی نظر آ رہی ہے، ان کو راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ اندھیری رات میں جیسے ہی وہ روشنی اللہ تعالیٰ ان سے روکے گا وہ اندھیرے میں چلے جائیں گے. تو ان لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے وہ یہ کہ مرتے ہی سخت عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں گے. اس کو اس آگ کے بجھانے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو انہوں نے روشنی کے لیے جلایا تھا. دنیا میں جھوٹے منہ سے ایمان ظاہر کر کے ذرا سا فائدہ اٹھا لیا لیکن ہمیشہ کے لیے عذاب علیم میں گرفتار ہو گئے. جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں ہو اور پھر اس کو روشنی دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ روشنی ختم ہو رہی ہے، ختم کر دی خدا نے، اور جب یہ آگ جلانے والا اندھیروں میں حیران کھڑا رہ جائے، نہ کچھ دیکھ سکے نہ کوئی پوچھ سکے، وہ چند سیکنڈ کی جو روشنی ہو رہی ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ نے جب وہ ختم فرمائے گا تو وہ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں. منافقوں کے لیے یہ مثال دی گئی ہے اور وہ اس کام کو وہ بڑا ہوشیاری سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم نے ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہم نے تو دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، ہمیں تو بھائی ہمارے تو قبیلوں کو ہمارے تو لوگوں کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ان سے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم تو فائدے میں ہیں. لیکن ان کے دل میں جو کفر گھسا ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے وہ موت کے بعد جن مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے وہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. کفر میں بڑھتے بڑھتے وہ اس درجے پہ پہنچ گئے کہ بہرے بھی ہو گئے کہ وہ حق سننے کے قابل نہیں ہیں، گونگے بھی ہیں کہ ان کے منہ سے کلمہ حق ادا نہیں ہو رہا، اندھے بھی ہیں جو راہ حق دیکھ نہیں سکتے. اپنا نفع نقصان جاننے اور سمجھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. غافل ہیں وہ لوگ، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ان کے بارے میں اب نہ سوچا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں گے اور وہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. 19 او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ترجمہ میں اس طرح بتاتی ہوں. او یا کسیب من السوا، کسیب سویب کہتے ہیں مینے کو، بارش کو، کا تشبیہ کے لیے آتا ہے، معنی تشبیہ معنی مینے کے، من سے، سما آسمان، فی ہی بیچ اس کے، ظلماتوں اندھیرا، ظلمات ظلمت سے ہی نکلا ہے اندھیرا، ورعد گرج اور رات گرج، واو اور برق، برق ہم سب کو پتہ ہے بجلی، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصوابعہم انگلیاں اپنی، صوابہ کہتے ہیں انگلیوں کو، ہم اپنی، اصوابہ اپنی انگلیاں، فی بیچ، آذانہم اذن کہتے ہیں کان کو، ہم جمع کے لیے آیا،
وہ اپنے کانوں میں، من پھر آیا یہ لفظ اوپر جا چکا تھا، سے صواعق، صواعق کڑک دار آواز، حذر کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، موت کے ڈر سے، واللہ بے شک اللہ محیطم گھیرنے والا ہے، محیط پڑھتے ہیں نا ہم، محیط گھیرنے والا، بالکافرین با پھر یہ حرف جار ہے، بل سے کافرین سے، کفار کو۔ آیت نمبر 20، یکادو نزدیک ہے، کادا یکیدو سے نکلا ہے، وہ نزدیک ہے، برق بجلی، یخطف خطف یخطف ان کو اچک لے گی، یخطف ابصارہم ان کی آنکھیں، ان کی بصیرت، کلما جب کہ اضاء لہم روشنی دیتی ہے ان کو، اضاء ضیاء سے ہی وہ لفظ نکلا ہے، اضاء لہم روشنی دیتی ہے، لہم ان کو، ان کے لیے، مشا یمشی یہ نکلا ہے چلنے کے لیے، مشا لفظ ہوتا ہے چلتے ہیں، فی ہی بیچ، ہی اس کے، فی مینز بیچ اور ہی اس کے، وَإِذَا اور واو اور اذا جب، ازلمہ اندھیرا کرتی ہے، ظلمت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اوپر، اسی طرح سے ازلمہ اندھیرا کرتی ہے، علیہم پیچھے لفظ آ چکا ہے یہ، اوپر ان کے، قامہ یقیمو اقامت، آپ لوگوں نے سب نے ہم اقامت کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ الفاظ ہمارے اس میں جو ہے عربی میں 85% جو ہے اردو ہی سے ملے ہوئے ہمارے، تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھنا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ کرتے چلے جائیں، بالکل وہی ہمارے الفاظ ہیں، آپ غور کریں اس میں اللہ ہے، محیط ہے، موت ہے، یہ سب ہمارے پڑھے ہوئے لفظ ہیں، برق بھی ہم جانتے ہیں، ظلمت جانتے ہیں، ہم سما جانتے ہیں، اور کافرین لفظ آ گیا، اور ابصارہم بصیرت سے نکلتا ہے، اقامت لفظ آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کو، ازلمہ اندھیرا، شاء ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہم بولتے ہیں، تو یہاں اب ہم اس کے کنٹینیو کرتے ہیں، ولو شاء اللہ اور اگر شاء اللہ چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ، لذہبا لے جائے، بسمعہم ان کے سماعت، بسمعہم ان کے کان، سمع یسمع، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے تو وہ یہ لفظ ہے سمع سے نکلا ہے، بسمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ہم اور ہم نے پڑھا تھا، ہم کس کے لیے آتا ہے، ان کی کے لیے آتا ہے، تو وہ مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے، وہ ابصارہم ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک، انا ہے لفظ بے شک، اللہ اس کا اسم ہے، انا کا اسم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کلی پڑھا ہوا لفظ ہے، ہر چیز، شے ہم جانتے ہیں ہر چیز، قدیر قادر ہے، اس کے میں ترجمہ کر کے سناتی ہوں، یا ان کی ایسی مثال ہے، یا ان کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو اور اس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو، بجلی ہو، یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کڑک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کافروں کو قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اللہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے اور ان کی قوت و دیکھنے کی قوت کو ختم فرما دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ اب یہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 19 اور 20، 19 اور 20 کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیتوں میں منافقین کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک آیت تو ہماری ایک مثال پیچھے کی گئی تھی جس میں کہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان کو آگ جلا دے اور پھر وہ اس میں روشن ہو جائیں، دوسری مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ سویب، میں نے آپ کو بتایا تھا سویب مینس ہوتے ہیں بارش، تو جیسے کہ تیز بارش ہو اور اندھیرے چھا جاتے ہیں، جب تیز بارش ہوتی ہیں تو اندھیرے ہوتے ہیں، گرج چمک بھی ہوتی ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، ایک عجیب سا خوفناک سا ماحول بنتا ہے،
تو ان میں مثال دوسری منافقین کی اس میں دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ کڑک کی آواز سے اتنے خوف زدہ ہوں گے اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ جیسے ان کو ابھی موت آ جائے گی، ابھی زمین پھٹ جائے گی یا آسمان گر جائے گا اور ان کو موت ہو جائے گی۔ تو وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، اس کی چمک کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہوں گے۔ سخت بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر رہی ہوگی۔ اسی حیرانی پریشانی میں کھڑے کھڑے جب ذرا سی بجلی چمکتی تو وہ سمجھتے کہ چلو روشنی ہو گئی اور تھوڑا سا ایک دو قدم چل لیتے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تو وہ حیران و پریشان کھڑے ہو جاتے کہ اب کیا کریں، اب نہیں چل سکتے، وہیں کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مثال دی گئی تھی منافقوں کو کہ ان کو بالکل ایسے لگے جب وہ اسلام کا غلبہ پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہ اسلام کو غالب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہ ڈر لگ رہے تھے کہ یہ تو اس کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب اس کا نور پھیل رہا تھا تو اس کو وہی سوچتے تھے کہ ہم اس میں جو نظر آ رہے ہیں تو اس کی طرف بڑھنے لگتے تھے۔ لیکن پھر کیا ظلمت کیا تھی؟ دنیا کی جو محبت ہے اس کو ظلمت بتایا گیا ہے کہ جب وہ دنیا کی محبت کی طرف اس کی زور پکڑتی، دنیا میں فائدے ان کو نظر آتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ ٹریک سے ہٹتے، پھر کفر کی طرف اختیار آتے۔ یعنی کہ جب ان کو نظر آتا کہ اندھیرا ہو رہا ہے تو وہ وہیں کھڑے رہ جاتے، اور جیسے ہی ان کو اسلام پھیلتا ہوا نظر آتا تو وہ دیکھتے کہ نہیں، ہمیں اس طرف جانا چاہیے، لیکن ان کو شیطان پکڑتا، وہ کفار کی اپنے حرکتوں سے، اپنی عناد و دشمنی کی وجہ سے، پھر دنیاوی فائدے کی وجہ سے واپس اپنے آ جاتے۔ یعنی یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے کہ ہم وہیں کے کھڑے ہی رہ جاتے، یعنی ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کی طرف بڑھنا اور دین کو قبول کرنا، یہ سب اللہ ہی تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ چاہے تو سننے اور دیکھنے کی ساری قوتیں ختم کر دے، اور وہ چاہے تو ایسی راہ نکال دے کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو جب دریا پہ عصا مارا تو دریا کے دو ٹکڑے ہوئے، تو فرعون کی قوم اس میں غرق ہو گئی اور حضرت موسیٰ کی قوم کو اس میں راستے کھل گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو اسے سننے کی قوت اور طاقت دے دیتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ساری قوتیں سلب کر دیتا ہے، ان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی راستے نکال سکتا ہے، وہی آپ کو راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ وہ جس کو چاہے وہ صراط مستقیم پہ لے آئے، اور جس کو چاہے وہ اپنی اس عطا سے بس گمراہ کر دے، نہیں اپنی طرف رکھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو۔ یہاں منافقین کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو سیب یعنی بارش والوں سے ان کو تشبیہ دی گئی نا، کہ ان کے ظاہری ایمان کو جو کفر دھوکے بازی کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان کو ایسی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں اندھیریاں ہوتی ہیں، بجلی ہوتی ہے، گرج ہے۔ یہ اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ بارش اگرچہ ہر شخص کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، اس کا جو بارش کا نزول ہوتا ہے اس سے سب کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پہنچتا ہے، رحمت ہے وہ، لیکن یہاں پہ منافقوں کے لیے یہ نفع، یہ بارش ان کے لیے ضرر، ان کی تکلیف کا باعث بننے کے لیے بشابہت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اس قدر انہوں نے نفاق میں پڑ گئے تھے کہ جو بھی وہ چاہتے تھے کہ مومنین کی طرف سے جو بھی تکالیف آئیں، وہ کھلے کافروں کی طرف سے جو تکالیف ان کو پہنچ رہی ہیں، وہ اس کے بچاؤ کے لیے اپنے کانوں کو منافقت کی وجہ سے انگلیاں دے کے بند کر لیتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ بجلی کی کڑک یا اسلام کی جو چمک ہے وہ اس سے وہ لوگ ان کو اپنے اندر سے جو ان کو اذیت پہنچتی تھی وہ چیز نہ ہو۔ ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کی قضا اور قدر کے فیصلوں کو اگر ہم ٹالیں گے تو مصائب ہی اور عذاب ہی ان کے اوپر ہیں، اور واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کے فیصلوں کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی منافقوں کو مصائب اور آلام سے ان کی حفاظت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ان کی یہ حیرانی تھی، ان کی یہ پریشانی تھی کہ ہم کریں تو کیا کریں اور کریں تو کیا نہ کریں۔ ان کو اس بجلی سے تشبیہ دی گئی کہ کوئی بھی موقع پاتے تو ذرا سا اپنے مقاصد میں آگے بڑھ جاتے، مگر ساتھ ہی ان کو یہ خوف لگا ہوا تھا کہ بجلی کی ان کی آنکھیں کی ان کی روشنی اچک نہ لے، لہٰذا چند قدم چلتے، پھر بجلی کی چمک ختم ہوتے ہی تو بلا حس و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ پھر دوسری طرح سے بھی اس کی تشبیہ جو دی گئی ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ اور ابھی ہمارے جو صفحات آئیں گے اس میں ہم اور اس میں
ڈکلیئر کریں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں فرمائی ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ کفر پہ جمے ہوئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ دوسری مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جن کو اسلام کے بارے میں یہ تردد تھا، یہ تکلیف تھی، کبھی ان کی حقانیت ان کے دل میں آتی تھی، وہ حق سمجھ کی طرف آتے تھے تو ان کا دل اس طرف مائل ہونے لگتا تھا، لیکن وہ پھر وہی کہ وہ دنیاوی غرض اور اپنے دنیا کی ان کی محبت زور پکڑتی، دنیا کے اغراض میں مبتلا ہوتے، اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں اپنے مفاد کے لیے وہ آگے بڑھتے، تو وہ ان کا جو اسلام کا تھا وہ چیز ختم ہو جاتا اور کفر پہ جمے رہ جاتے، یعنی کہ وہ چاہتے تو تھے آنا اسلام میں لیکن اپنے مفاد کے خاطر پھر وہیں کے وہیں کفر کی حالت پہ ہی جمے رہتے تھے۔ یہاں پہ پھر میری یہ آیت یہاں پہ ہماری 19 اور 20 ہماری ختم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں کہ آیت نمبر ہماری 22 انشاءاللہ 21 اور 22 شروع ہوگی، جو یا ایھا الناس سے شروع ہوگی اور وہ 22 نمبر وانتم تعلمون تک جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس میں پھر وہی باتیں چلی آ رہی ہیں کہ منافقوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کو احکامات اور ان کی تشبیہات کے ہی بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ اس کو سمجھیے اس والے لیکچر کو، اور انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ میرا آتا ہے ہم 21 اور 22 پہ آئیں گے تو پچھلا یہ یاد کر کے ضرور سمجھ کے ایک دفعہ دماغ میں ریوائز کر کے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اسی دعا کے ساتھ میں اس سے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اس چیز میں آ کر اس سبق میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمارا مواخذہ کیجیے گا، ہمیں معاف فرما دیجیے گا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو ہمارا بخشش کا سامان کر دیجیے گا۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ فرشتوں کی پر رحمتیں ان کے ذریعے ہمارے پر اتاریے گا، وہ ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ اپنے سائے میں ہم کو محفوظ رکھیے گا میرے مالک، ہماری رہتی دنیا تک اس کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیجیے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس فرمان کو اپنے حکم کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دیجیے، اس کا اجر ہمیں ہمارے ماں باپ کو عطا فرمائیے، اور ہمارے تمام جتنے کل مومنین، کل مومنات، کل صالحین، کل صالحات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے پاس حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے آپ کے پاس ہمارے مسلمان بہن بھائی اور مسلمین آ چکے ہیں رب العالمین، ان سب کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیے گا، اجر عظیم عطا فرمائیے میرے مالک، ہم پہ رحمت کے سائے رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔